جنگل کا ایک شیر انسانوں کی مدد کرتے ہوئے۔ آخر اس کہانی کے پیچھے راز کیا ہے؟ انسانی بچے، تم کہاں سے آئے ہو؟ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ۔ تمہیں پانی میں کس نے پھینکا اور تم یہاں تک کیسے آئے؟ بتاؤ، تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تم کدھر سے آئے ہو؟ کیا پتا میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں، تمہیں تمہارے گھر والوں تک پہنچا سکوں۔ کچھ اپنے بارے میں بتاؤ اے انسانی بچے، تمہارا نام کیا ہے؟ تمہیں پانی میں کس نے پھینکا؟ یہ کہانی ہے ایک انسان کے بچے کی اور ایک خونخوار شیر کی۔ وہ انسان کے بچے کو پانی میں سے نکال کر لاتا ہے اور اس کی جان بچاتا ہے۔ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ وہ اس بچے کا بالکل ایسے ہی خیال رکھ رہا ہے جیسے وہ اپنے بچوں کا رکھتا تھا۔ شیر کا نام ہے ایگمنٹن۔ اے جنگل کے بادشاہ، تم کتنے خوبصورت لگ رہے ہو روشنی میں۔ تم کیا بتا سکتے ہو کہ اتنے غصے میں اور اتنے مایوس کیوں رہتے ہو؟ میں تمہاری کہانی جاننا چاہتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔ شیر اپنے بارے میں بتانے لگا۔ میرے دو بیٹے تھے، سٹارم اور ویر۔ سٹارم بہت چھوٹا تھا اور وہ بہت شرارتی تھا۔ ایک دفعہ میں جنگل کی چوٹی پر گیا تو وہ میرے ساتھ تھا۔ کافی دیر تک اچھل کود کرتا رہا، بہت ہی زیادہ شرارتی تھا۔ وہ اس کا آخری ٹائم تھا میرے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ٹائم پھر کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ وہ بار بار اچھلتا، مستی کرتا اور میں اس کو کھڑا دیکھتا رہا۔ میں آگے کو جانے کی کوشش کرتا تو وہ مجھ سے بھی آگے نکل کر میرے سامنے لیٹ جاتا اور وہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہا تھا۔ اس کو اس چوٹی پر اچھلتے کودتے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی اور بار بار یہی باتیں دہرائی جا رہا تھا کہ ہم کچھ ٹائم اس پہاڑ کی چوٹی پر ہی گزاریں گے، اس کے بعد ہم گھر جائیں گے۔ آخر کار میں زبردستی اس سے آگے بڑھ گیا اور میں نے کہا تم میرے پیچھے آؤ۔ شام کا ٹائم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر ہم بیٹھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے۔ وہ مجھ سے پوچھتا کہ ابھی گھر کتنی دور ہے، میں تھک گیا ہوں۔ تم تو بہت بہادر ہو، تم ابھی سے تھک گئے ہو، ہمیں تو بہت دور جانا ہے ابھی۔ ذرا اپنے قدم تیزی سے بڑھاؤ اور آگے نکل جاؤ مجھ سے۔ چلتے چلتے گہرا پانی آتا جا رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آگے پانی کتنا گہرا ہے۔ وہ بہتا ہوا ایک شہر میں چلا گیا۔ وہ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے لگا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلتا لوگ اس کو پتھر مارتے۔ بہت ہی زیادہ ٹھنڈا پانی تھا اور وہ گہرے پانی میں چلا گیا۔ پانی بہت ہی زیادہ ٹھنڈا تھا اور آخر کار اس کا سانس بھی بند ہو گیا اور وہ مر گیا۔ میں اس کو کبھی نہیں بھولا ہوں، صرف میں اسی کو یاد کر کے اداس رہتا ہوں اور میری اداسی کی بڑی وجہ وہی ہے۔
شیر ہمیشہ انسانی بچے کو اپنے اوپر بٹھا کر اس کو جھولے دیتا۔ بچہ بہت خوش ہوتا تھا۔ جس چیز کا بھی وہ کہتا اسے توڑ کر دیتا، چاہے وہ سیب ہوتا یا پھر وہ مالٹا۔ وہ اس کے اوپر بیٹھ کر بہت خوش ہوتا، زور زور سے کہنے لگاتا، اور اس کو اس کی سواری بہت پسند آ گئی تھی۔ وہ اس کے بڑے بیٹے کے ساتھ کھیلتا، پورا دن ان کا کھیلنے میں گزر جاتا۔ انسانی بچہ شیر کے بچے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ شیر کا بچہ انسانی بچے کی طرف دیکھتا اور بہت ہی خوشی محسوس کرتا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر حیرت زدہ آنکھوں سے اور یہ سوچتا، ایسے لوگ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ادھر جنگل میں انسانوں نے شیر کو پکڑ لیا، چاروں طرف سے گھیر لیا۔ شیر ان کو سمجھانے لگا کہ میں تم لوگوں سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، مجھے جانے دو ورنہ میں تم لوگوں کو ختم کر دوں گا۔ شیر نے جب انسانوں کو دیکھا تو اس کو بہت غصہ آیا اور پہاڑ کی چوٹی پر جا کر زور زور سے دہاڑنے لگا۔ اس کا بڑا بیٹا انسانی بچے سے کہنے لگا کہ تم ہمیں چھوڑ کر اب کہیں نہیں جانا اور ہمارے ساتھ ہی رہنا ہمیشہ۔ چلو میں اب تمہیں تمہارے شہر چھوڑ کر آتا ہوں، جہاں پہ تمہارے امی ابو ہوں گے، اور تم ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا۔ تم اپنا بہت خیال رکھنا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ رحم، ہمدردی اور محبت کسی ایک نسل یا مخلوق تک محدود نہیں، بلکہ یہ ہر دل میں بستی ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔